اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طارق ہم لوگ کر رہے تھے۔ سورہ الطارق۔ 86 نمبر سورہ ہے اور 30واں پارہ ہے ہمارا۔ 17 آیات ہیں۔ 17 آیات ہیں۔ پہلی 5 ہم نے میرے خیال میں کر لی تھی نا؟ جی میم۔ جی پہلی 5 ہم نے کی تھی، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے ہم شروع کریں گے۔ آیت 6 چھوٹی سی یہ آیت ہے۔ خلق من ماء، اچھا جی وہ بند ہی ہو گیا بیچارہ۔ خلق من ماء دافق۔ کون کرے گا؟ ارے باجی ہم جی ضرور۔ جی باجی۔ خلیقہ ثلاثی مجرد سے بلونگ کرتا ہے۔ نصرہ باب ہے، خا لام خوف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں نائب الفاعل ہوا ہے۔ بالکل زبردست ہو گیا، ماشاءاللہ اتنے ماشاءاللہ ٹرینڈ ہو گئے ہیں میرے بچے۔ فعل ماضی خلقہ ماضی مجہول ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلا لیٹر پیش سے شروع ہو رہا ہے، اور ماضی میں تو 100% اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا، ماضی میں جب بھی پیش سے شروع ہوگا وہ ہوگا ہی مجہول۔ مضارع کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ثلاثی مزید فی کے اندر 3 پہلے ابواب پیش سے معروف بھی شروع ہوتے ہیں، اس لیے جب مضارع ہوگا تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ معروف ہے کہ مجہول ہے۔ لیکن ماضی میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی کہ جب بھی پیش سے شروع ہوگا وہ لازماً مجہول ہوگا۔ اور اس کی دوسری گارنٹی کیا ہے کہ اس کا جو عین کلمہ ہے وہ زیر والا ہوگا۔ تو اس کا خے پیش سے شروع ہو رہا ہے، لام زیر والا ہے جو عین کلمہ ہے، اور اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، خے لام اور قاف۔ اور فعل ماضی مجہول ہے اور اس کا باب ناصرہ ہے۔ تو اب یہ مجھے بتانا ہے بشرا آپ نے کہ کیا یہ صرف فعل ہے یا فعل اب مجہول کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ مجہول میں مفعول ہوتا ہے۔ مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہمیں پتہ ہے کہ جو معروف ہوتا ہے اس کے اندر فاعل ہوتا ہے، کبھی بھی مجہول مطلب اس کے اندر مفعول نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ فاعل کے بعد آ سکتا ہے لیکن چھپا ہوا نہیں ہو سکتا، مطلب نظر آتا ہوا تو ہو سکتا ہے لیکن چھپا ہوا نہیں ہو سکتا۔ تو اب لیکن جو مجہول ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ فعل کے ساتھ مفعول پایا جاتا ہے، لیکن اس مفعول کو ہم کہتے کیا ہیں؟ اس کو ہم مفعول نہیں کہتے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہم نے کچھ اور رکھ دیا۔ کس کی جگہ ویسے کیا ہوتا ہے فعل کے اندر؟ فعل کے اندر فاعل مفعول فاعل ہوتا ہے نا، مفعول نہیں ہوتا، فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی۔ لیکن اگر فاعل نہیں ہے اور مفعول آ گیا
تو ہم اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل، نائب الفاعل، جی یعنی نائب کہ الفاعل، فائل کا اسسٹنٹ. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح پریزیڈنٹ اگر موجود نہیں ہے ملک کے اندر تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اتنے عرصے تک کیا ہوتا ہے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ مانا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ. یعنی کہ اب وہ نائب ایکٹ کر رہا ہے، وہ ہے نہیں پریزیڈنٹ، وہ ہے وائس پریزیڈنٹ. لیکن کیونکہ ملک کے اندر پریزیڈنٹ نہیں اور پریزیڈنٹ کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. اگر وہ کسی میٹنگ پہ گیا ہے یا ویکیشن پہ گیا ہے، وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی ویکیشنز پہ جا سکتا ہے چھٹیوں میں، یا وہ کسی باہر کے ملک کسی ٹور پہ جا سکتا ہے، کسی آفیشیل ٹور پہ جا سکتا ہے. تو ملک کبھی بھی پریزیڈنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اتنے عرصے تک جتنے عرصے کے لیے وہ گیا ہوا ہوتا ہے اتنے عرصے تک اس کو پریزیڈنٹ کی جگہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایکٹ کر رہا ہے پریزیڈنٹ ہونے کی، اس کی جگہ وہ پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے. اور جیسے وہ جی واپس آئے گا وہ واپس پریزیڈنٹ کہلائے گا اور یہ وائس پریزیڈنٹ کہلائے گا. اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح آپ چیف منسٹر ہے تو وہ اگر کہیں گیا ہوا ہے تو جو سینئر موسٹ منسٹر ہوگا اس کو ایکٹنگ چیف منسٹر کی جگہ دے دی جائے گی. اسی طرح اگر فوج میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر ان کا چیف کسی چھٹی پہ گیا ہوا ہے تو اس کی جگہ جو سینئر موسٹ ہوتا ہے جرنیل، اس کو ایکٹنگ چیف کا درجہ دیا جاتا ہے. پھر وہ اگر اچانک ملک پہ کوئی خدا نخواستہ حملہ ہو جائے یا کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن ہو جائے تو وہ فیصلے کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو نائب جو ہے وہی وائس پریزیڈنٹ جو ہے، وائس کو اردو جو ہے وہ نائب ہے، اسسٹنٹ. ٹھیک ہے، تو اب یہ فائل کی جگہ نائب الفائل، یعنی کہ ہے تو مفعول لیکن جو اب یہ نائب الفائل ہے. اب اس کے اندر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب یہاں ہم چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو اگر جی فائل ہوتا تو اب یہاں پہ جو ہوا ہے، جب ہم مفعول لکھتے ہیں تو ہم اس کو کیا لکھتے ہیں، ہم ہو لکھتے ہیں نا. جو جی مفعول ہوتا ہے وہ ہو لکھا جاتا ہے، ہوا نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اب اس کو نائب الفائل فائل کی جگہ پہ آیا ہے تو اب ہم اس کو ہوا لکھیں گے، اب ہم اس کو ہو نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہوا آلریڈی ہوتا فائل اور مفعول آگے ہم نے لکھنا ہوتا تیسرے نمبر پہ تو ہو لکھتے. ٹھیک ہے، پھر ہم ہو لکھتے، پھر ہم یہ نہ لکھتے ہوا. لیکن کیونکہ یہ فائل کی جگہ پہ آیا ہے تو اس کو شکل بھی فائل کی دی جائے گی، یعنی کہ اب اس کو ہو کے بجائے ہوا لکھا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی ویسے آپ جب مفعول لکھتے ہو تو ہم کیا لکھتے ہیں، منصوب اسم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کیا لکھتے ہیں، اگر مفعول ہو تو ہم منصوب اسم لیتے ہیں. یعنی کہ ہم لکھیں گے احمدن دو زبروں کے ساتھ، یا محمودن اگر یہ مفعول بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسم الفاعل ہوگا تو اب کیونکہ فائل کی جگہ پہ آیا تو اب یہ بھی پیش والا لکھا جائے گا، یعنی کہ جو نائب الفاعل ہے اب وہ منصوب نہیں لکھا جائے گا بلکہ مرفوع لکھا جائے گا. یعنی کہ اب ہم لکھیں گے محمودن. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ؟ جی باجی الحمدللہ. کلیئر ہو گیا؟ تو اب یہاں پہ خلقہ آپ کا جو ہے، اب آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر فائل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مفعول ہے، لیکن اس کو کہلاتا کیا ہے، نائب الفاعل، اور وہ مرفوع ہوگا. اب نام ہوگا تو محمود دن لکھا جائے گا، جبکہ جو یہاں پہ کیونکہ نام نہیں ہے ضمیر کی شکل میں ہے تو پھر اب ہم اس کو جو ہے وہ کیا لکھیں گے، ہم ہو کے بجائے ہوا لکھیں گے. تو یہ اب فعل بال نائب الفاعل ہو گیا، اور جو بھی جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، جملہ فعلیہ.
جملہ فعلیہ. اب پہلے اس کے اندر فعل آ گیا، فعل کے بعد آ گیا نائب الفاعل، ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ مم ماء دافق. کون کرے گا؟ جی میں جی کرو. جی میں کروں. جی ضرور. جی من جو ہے وہ حرف جر آ گیا، من اور آگے آ رہا ہے ما ان دافکن. یہ ما ان دافکن یہ موصوف صفت بن کے مرکب توصیفی بن رہا ہے. یہ پورا مرکب توصیفی اس حرف جر کی وجہ سے مجرور اسم بن رہا ہے، اور مجرور اسم بن کر یہ متعلق فعل بنے گا. تو بالکل ہم یہ ٹھیک ہو کہتے گیا. ہیں خلی کا فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنا، اور اس کا ترجمہ ہوا وہ پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے. زبردست ہو گیا. یعنی کہ پانی کی صفت کیا ہے کہ وہ اچھلتا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ جب بھی کوئی مرکب بن رہا ہوتا ہے، اور ایسا مرکب کہ ایک لفظ دو مرکبات کا حصہ بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ من حرف جارہ ہے اور اس کے بعد آتا ہے مجرور اسم، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مجرور اسم جو ہوتا ہے صرف ایک اسم ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اسم کو وہ من حرف جارہ صرف ایک اسم کو جر دے سکتا ہے. تو ہمیں پتا چل گیا کہ اس نے کس کو جر دی؟ ما ان کو. یہ اس کا مجرور اسم ہے. اب ما ان تو مجرور اسم ہو گیا. اب اس کے بعد ایک اور اسم آ گیا جو کہ کیا ہے؟ وہ بھی مجرور ہے. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ مجرور اسم ہونے کی ہم نے 4 وجہ پڑھی. جی سمینہ خان آپ بتاؤ گے وہ کون سی 4 وجوہات ہیں؟ جی باجی، مجرور اسم ہونے کے 4 وجوہات: اسم سے قبل حرف جارہ ہو، اب دافع کن سے پہلے پھر دو حرف جارہ ہے؟ نہیں، حرف جارہ ہے باجی. دافع کن سے پہلے نہیں، حرف جارہ دافکن ہے؟ کی وجہ نہیں ہے، نہیں ہے. نہیں ہے، دوسری دافکن ریزن سے دوسری پہلے ریزن ہے. کیا ہوگی؟ دو اسم کے بیچ میں حرف عطف ہو، وہ واو ہے اور خبر ہو، تو وہ بھی بالکل، نہیں ہے وہ اس بھی میں. نہیں ہے. پھر تیسری ریزن؟ تیسری ریزن مرکب اضافی ہو، یعنی ہلکا پھلکا اسم ہو، ایک کی نسبت دوسرے سے کی جا رہی ہو، اور ال اور تنوین نہیں ہونی چاہیے. تو پھر یہ بھی ریزن یہاں پر نہیں فٹ ہو رہی ہے. بالکل. اگر دافع قن کو ہم مرکب اضافی کا کیا بنا لیں، مضاف کا مضاف الیہ اگر ہم سمجھیں تو ما ان کو ہلکا پھلکا اسم ہونا چاہیے تھا اور اس پہ تنوین نہیں آ سکتی تھی. آخری ریزن کیا رہ گئی؟ آخری ریزن ہے مرکب توصیفی ہو، یعنی آئیڈینٹیکل ٹوینز ہو. بالکل زبردست ہو گیا. دونوں کے نیچے زیریں، دونوں تنوین، ٹھیک ہے، اور دونوں نکرہ اسم، اور تو ایک جو ہوتی ہے وہ دوسرے کی صفت ہوتی ہے. پہلا اسم نام ہوتا ہے اور دوسرا اسم جو ہوتا ہے وہ پہلے نام کی کوئی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے. پہلے موصوف آتا ہے کہ پہلے صفت آتی ہے؟ موصوف آتا ہے. تو ما ان کو ہم کہیں گے یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے. ما ان موصوف اور دافع قن اس کی صفت. اور دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب توصیفی. بالکل، دونوں مل کے بن جائیں گے مرکب توصیفی. مرکب یہ پورا مرکب توصیفی حرف جار کی وجہ سے مجرور اسم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. مرکب توصیفی جو کہ بن گیا من کا مجرور اسم. اور ہمیں پتہ ہے کہ مجرور اسم جو ہے وہ جار، متعلق فعل جی جار مجرور مل کے بن گئے مرکب، بلکہ متعلق اب ہم بڑی کلاس میں ہو گئے ہیں، ڈائریکٹ متعلق کہہ دیا کریں گے. متعلق اب جملہ فعلیہ فعل ہے اسمیہ ہے؟ فعل یہ ہے نا، شروع میں فعل آ تو رہا ہم کہیں گے ہے. متعلق فعل.
اب ہم پورے جملے کی طرف جائیں گے کہ فعل اپنے نائب الفاعل ہوا اور متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. اور اس کا ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ وہ پیدا کیا گیا، خلیقہ وہ پیدا کیا گیا بالکل. من ماء دافق، مجہول میں اچھلتے کیا ہوئے ہوتا ہے کہ فاعل کا ذکر نہیں ہوتا، پیدا کس نے کیا یہ ذکر نہیں ہے، پیدا کون ہوا اس کا ذکر ہے. تو اس میں جو وہ ہے، ہوا جو ہے، ہوا وہ یہ جو ہے اس کے یہ مفعول ہے، یعنی کہ جو پیدا ہوا. ٹھیک ہے، یہ پیدا کر نہیں رہا. ہوا جو ہے وہ ایکشن کرنے والا نہیں ہے، پیدا کر نہیں رہا بلکہ پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مفعول جس کو ہم نائب الفاعل کہہ رہے ہیں، پیدا کیا گیا، کیونکہ ماضی ہے تو پاسٹ کی بات کریں گے. وہ پیدا کیا گیا، وہ ایک مفعول پیدا کیا گیا. اب آپ کو پتہ ہے اردو میں عربی میں پہلے موصوف اور پھر اس کی صفت لکھی جاتی ہے، جبکہ اردو میں اس سے اپوزٹ ہوتا ہے. یعنی کہ صفت پہلے بیان ہوتی ہے، نیک لڑکی، لمبا لڑکا، خوبصورت بچہ. اردو میں ہم پہلے صفت لکھتے ہیں اور بعد میں موصوف. تو ہماری صفت کی ہے پانی کی کہ وہ اچھلتا جمپ کرتا ہوا ہے. اچھلتا، اچھلتے ہوئے پانی سے، اچھلتے ہوئے پانی سے. پانی سے. ماں ان آپ کو پتہ ہے پانی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اب ہماری آیت نمبر 6 مکمل ہو گئی. کوئی اس میں مشکل ہے؟ آیت نمبر 7 کی طرف ہم جاتے ہیں. اس کی اچھا، کیونکہ ہم پیچھے سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہوئے تھے تو اس لیے ہم جو ہیں اس کو ایک نظر صرف ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پچھلی آیات کا، تاکہ ہمارا لنک بن جائے کہ پیچھے ہم کیا پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا تھا؟ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. واؤ ہم نے قسم کھائی آسمان کی اور ستاروں کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ستاروں کی قسم کھانے کے بعد کیا کہا آیت نمبر 2 میں؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، کہ تم میں کیا پتا کہ ستارے جو ہیں، ستارہ کیا ہے؟ ایک ہے نا طارق، اس کا کوئی وہ پلورل نہیں ہے. آسمان اور ستارے کی قسم کھا کے کہا کہ تم کیا جانو طارق کیا ہے، تمہیں کیا پتا یہ آسمان کیا ہے. النجم الثاقب، یہ نجم کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ستارے کو کہتے ہیں. یعنی کہ اب اس ثاقب کی طارق کی تشریح کیا کی جا رہی ہے؟ چمکتا ہوا. بالکل، کہ یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. طارق، پہلے تو انہوں نے آسمان اور ستارے کی قسم کھائی اور پھر کہا کہ تمہیں کیا پتا طارق کیا ہے. پھر اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. طارق کس کا نام ہے؟ چمکتے ہوئے ستارے کی. اب اس جملے کو، یہ جو آیت نمبر 3 ہے، اس کو کہا گیا جملہ مستانفہ. اس آیت نمبر 3 کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جملہ مستانفہ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استناف تو ہم کہتے ہیں کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. بالکل، یعنی کہ اس میں اب تشریح، پہلے جو کوشچن کیا گیا تھا اس کا اب اس میں جواب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تشریح کی جا رہی ہے. جیسے کہ
کوئی سوال جب کرتا ہے تو پھر اس کا جواب آتا ہے. تو اب یہاں پہ اچھا اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خاص ستارے کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ کسی بھی ستارے کی بات کی جا رہی ہے. کیوں؟ کس چیز سے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ نجم جو ہے انہوں نے یہاں پہ ال جو ہے وہ ال کی بھی ویسے میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی ہوئی ہے. ال بھی بہت سے قسم کا ہوتا ہے. یاد نہیں. اچھا بہرحال وہ بھی ہم نہیں، ایک دن یہ لیکچر بات- کر لیں گے جو ہم نے نئی ٹاپکس کرنے ہیں نا. بہرحال یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی خاص ستارہ نہیں، کسی بھی ستارے کے لیے اس کو مراد ہے. اور آگے جو ہے اب ثاقب جو ہے ہم نے کہا نجم الثاقب. ثاقب سے کیا مراد ہے؟ یہ ثقوبن باب ناصرہ سے ہے، یعنی کہ یہ روٹ ورڈ جو ہے اور اسم مصدر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوراخ کرنے، یعنی کہ سوراخ والا ستارہ. اندھیرے میں روشنی کی کرن دکھائی گئی، گویا اس سے اندھیرے کی دیوار میں سوراخ کر دیا. یعنی کہ اندھیرے میں ستارے نکلتے ہیں نا، رات کے ٹائم ستارے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آسمان پہ اندھیرا تھا، بالکل گپ اندھیرا. اس چمکتے ہوئے ستارے نے اس اندھیرے کے بیچ میں جب ایک ہولہ، روشنی کا ہولہ ڈالا تو سمجھ لو اس اندھیرے کے اندر ایک سوراخ کر دیا. یعنی کہ اس پوائنٹ پہ جہاں پہ وہ ستارہ تھا روشنی آ گئی اور روشنی کا ایک ہالہ سا بن گیا. یعنی کہ پورے اندھیرے کے بیچ میں ایک سوراخ کر دیا، اندھیرے میں روشنی کا سوراخ کر دیا. پوائنٹ سمجھ آئی ہے؟ روشنی کی لائن سی. لائن تو نہیں نا ہوتی، ستارہ تو مطلب آپ کو دور سے ایک نہیں، ایسے راؤنڈ مطلب وہ فگر بھی نظر آ رہا لگے ہوتا گا ہے نا. ایسے، ایسے ہی لگے گا جیسے لائن ہے روشنی کی جا رہی. ایک ستارے کی بات ہو رہی ہے بیٹا، لائن کیسے ہو سکتی ہے ایک ستارے کی؟ روشنی کی آپ لائن، کو ایک ستارے کی ڈاٹ ہی نظر روشنی. آ رہا ہوتا ہے نا بیٹا، ستارہ آپ کو ایک جی ڈاٹ کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے دور سے. لیکن کیونکہ وہ نہایت چمکدار ہے تو اس کی روشنی بھی تیز ہوگی. تو اندھیرے کو چیرتی وہ دور سے آپ کو نظر آئے گی، اس لیے اسے نجم الثاقب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اس کو نارمل کیا کہا گیا کہ تمہیں کیا پتا تاریخ کیا ہے؟ وہ ایک نہایت چمکدار ستارہ ہے، بہت زیادہ جو ایکسٹرا لائٹ دینے والا ستارہ ہے. ہم جب چاند کو دیکھتے ہیں، آپ نے کبھی نوٹس کیا اس کے اوپر ایک نارتھ سٹار ہوتا ہے، بالکل چاند سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور جیسے جیسے چاند موو کر رہا ہوتا ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے وہ ستارہ بھی ساتھ موو کر رہا ہے. کون کون ستاروں کو دیکھتا ہے؟ جی مجھے تو بہت کبھی شوق کبھی ہے، بچپن سے میں رات کو جی باقاعدہ لان میں کتنی کتنی دیر بیٹھی رہتی تھی، ستاروں کو دیکھتی رہتی تھی. پھر کیونکہ مجھے شوق تھا تو میں نے ستاروں کے سارے نام اور وہ سب بھی یاد کیا ہوا تھا. سائنس اسٹوڈنٹ بھی تھی، جیوگرافی بھی میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، تو میں ان کو تلاش کرتی رہتی تھی. اب تو وہ زمانہ گزر گیا نا جب آپ کو ستارے نظر آتے ہیں. ہم اسلام آباد ہوتے تھے، وہاں پولوشن فری شہر تھا اور بارشیں بہت ہوتی تھیں، تو اس لیے آپ کو اتنی زیادہ وہ جو جسے کہتے ہیں جھرمٹ بھی ستاروں کے اور جو باریک ستارے بھی نظر آتے تھے میرے بچپن میں. تو میں گھنٹوں کے حساب سے میں بیٹھ کے آسمان پہ ستارے دیکھتی رہتی تھی اور ان کو پڑھتی بھی تھی. میرا یہ بہت فیوریٹ یہ شوق تھا. تو بہرحال وہ بہت ایکسٹرا چمک رہا ہوتا ہے. اور جو مسافر پرانے زمانے میں اس ستارے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ نارتھ کی طرف ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کے ٹریول کیا کرتے تھے اور وہ ایکسٹرا چمکتا تھا. اور آپ نے قرآن میں کچھ صورتوں میں پڑھا نا کہ یہ چاند اور ستارے کیوں ہیں؟ راستہ بتانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر وہ حساب کرتے تھے کہ اس شہر میں یہ ہمارے لیفٹ پہ ہونا چاہیے، اس ڈائریکشن میں یہ ادھر ہونا چاہیے، تو جس سے راستوں کا خاص طور پہ سمندر کے اندر کیا جاتا تھا. تو اب جب آیت نمبر 4 آئی، ان کل نفس لما علیہا حافظن، تو یہ جملہ اب پہلے قسم تھی
اب یہاں سے جواب قسم شروع ہو رہی ہے ان نافیہ سے، ٹھیک ہے. اور اب یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا، اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا، پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پہ لے جاتا ہے تو تم منہ پہ لیتے ہو. یہ ایک اور وہ تھی، اس کی میں نے پڑھ لی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کلو نفسن، اگر تمام نفس. اب یہاں ان کو ہم نہیں نے کوئی کیا کہا نفس، تھا کہ کس ترجمے میں آتا ہے؟ ان یاد ہے نفی آپ کو؟ والا ہے نا، اوکے، نافیہ، ان نافیہ. کوئی بالکل. نفس. اور نہیں کوئی ایمان تو نفس. ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. کوئی نفس نہیں مگر ان پر، کوئی بھی ایسا نفس نہیں. ان کلو نفسن، کل کا مطلب تمام، نفس کا مطلب ہے نفس. کوئی بھی ایسا نفس نہیں، ان یہاں پہ نہیں کے لیے آیا نا، لما جی علیہ حافظن، جس پہ کوئی محافظ نہ ہو. ایسا کوئی بھی دنیا میں کوئی انسان جان نہیں یا نفس نہیں، روح نہیں، جس جاندار پہ کوئی اللہ نہیں. تعالیٰ نے کوئی فرشتہ محافظ نہ بٹھایا ہو. ہم نے پڑھا نا کہ ہمارے ہوں. رائٹ اور لیفٹ پہ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، جو منڈے اور تھرسڈے کو ہمارے جو ہے اعمال نامہ اوپر لے کے جاتے ہیں اور نئے فریش جو ہے فرشتے آ جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں قیامت یہ پتا کاتبین. چلا کہ ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے 2 فرشتے ہر وقت آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، جو موت کے آنے سے پہلے ہمیں زندہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے محافظ ہیں. اگر اللہ نے ہماری موت کا وقت نہیں لکھا تو آپ کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ بس میں سڑک کراس کرنے لگی تھی، میں نے ایک سائڈ پہ نہیں دیکھا اور ایک دم شاں کر کے گاڑی گزری، ایسے آپ ہوا سے ہل جاتے ہو، آپ کو لگتا ہے 1 سیکنڈ میں نے آگے قدم رکھا ہوتا تو شاید وہ کار میرے اوپر سے گزر جاتی. ایسے بہت سے لمحات ہماری زندگی میں آتے ہیں. تو یہ وہ 2 فرشتے ہیں جو ہماری محافظ اللہ نے ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، جو موت کا وقت جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس سے پہلے آپ کو موت کو آنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے. فرشتے آپ کے اوپر نگراں ہیں، مامور ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، پس چاہیے کہ انسان کیا کرے، پس آدمی خود ہی دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، پس چاہیے کہ وہ انسان. اب یہاں وہ کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ فائل جو ہے وہ نکل کے باہر آ گیا. پس چاہیے کہ انسان دیکھے، مما کس چیز سے، من ما، ٹھیک ہے، کس چیز سے، خلقہ یہ بھی مجہول ہے، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا. یعنی کہ انسان کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. اب ہماری آیت نمبر 6 آتی ہے، خلق من ماء دافق، کہ وہ پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے اچھلتے ہوئے پانی سے. پانی سے. اب اچھلتے پانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ وہ جراثیم ہے جو کہ اچھل کے انسان مرد سے عورت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اب اس دور میں اس سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل پتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کلیئر ورڈز میں لکھ دیا کہ یہ اچھلتا ہوا پانی ہے. اور یہ بھی کہا گیا کسی اور سورہ میں کہ بہت ہی گندا پانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو دافق ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی چیز بہہ جائے، تیزی کے ساتھ بہہ جائے، یا اچھل کر تیزی سے گرے، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے تو یہ کہا کہ انسان کوئی بھی ایسی نفس نہیں ہے جس کا کوئی محافظ نہ ہو، جس کی کوئی حفاظت نہ کر رہا ہو. اور پھر کیا کہا کہ ہر نفس نہیں ہے کوئی ایک بھی ایسا نفس کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی محافظ نہ بٹھا کے رکھا ہو. بس اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا یہ ایک عطا کی فیور کہ اس کے اوپر 2 فرشتے محافظ بٹھا کے رکھے ہیں جس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. تو پھر اب انسان کو ریٹرن میں کیا چاہیے کہ وہ
چاہیے کہ انسان کہ اس بات پہ غور کرے، نظر ثانی کرے، دھیان دے کہ آخر وہ پیدا کیسے کیا گیا. یعنی کہ اس انعام کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤ، اپنے غرور و تکبر کو ختم کر دو. آپ کے اوپر میں اتنی بڑی، میں نے ہی آپ کو پیدا کیا اور پھر میں نے ہی آپ کے اوپر محافظ بھی مقرر کر دیا. اب انسان کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس بات پہ غور کرے کہ آخر وہ پیدا کیسے کیا گیا. اور پھر اس کی وضاحت آگے آ گئی کہ وہ پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب. یخرج کیا ہوتا ہے؟ میم میں کروں؟ جی، آیت نمبر کیا ہے یہ؟ آیت نمبر 7 ہے. جی یہ ثلاثی مجرد ہے. خا را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے. باب نصرہ سے ہے. صحیح. فعل مضارع معروف ہے اور واحد مذکر غائب ہے. ہوا اس کے اندر فاعل ہے کیونکہ فاعل اس کے باہر نہیں آیا ہوا. ٹھیک ہے، بالکل زبردست ہو گیا. کوئی اور بھی ریپیٹ کرتا جائے کیونکہ میں ابھی لکھ رہی ہوں تاکہ پھر سب کے ایک دفعہ گزر جائے اس میں سے. جی واؤ خا تک. را جیم اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. جی اور چونکہ اس میں کچھ بھی اضافی نظر نہیں آ رہا سوائے روٹ ورڈ کے اور شروع میں جو اضافی یتان کا یا لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کا تعلق پھر ثلاثی مجرد سے ہی ہے. بالکل ٹھیک اور ہو گیا. یخرج باب نون سے خرج یخرج فعل مضارع معروف ہو گیا اور ہوا اس میں فاعل ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا بندہ بھی بولتا جائے، سارے ریپیٹ کریں تاکہ سب کے زبان پہ چڑھ جائے. السلام علیکم ٹیچر، میں بھی ریپیٹ کروں؟ جی سب باری باری کرتے جائیں جب تک میں لکھ رہی ہوں. جی ٹیچر، یہ مزید ثلاثی مجرد سے ہے یا الو کا وزن ہے اس کا؟ ٹھیک ہے. ٹیچر ایک منٹ، ٹیچر میں کافی دیر بعد جوائن کر رہی ہوں اس لیے میں نے ویسے کہا تھا میں سنوں گی آج. کوئی بات نہیں، ابھی تو کئی لوگوں نے آپ کو بتایا ہے. جی ٹیچر یہ مجرد ابواب سے ہے اور یفعلو کا وزن ہے. ہوا اس کا فاعل ہے. صحیح. اور باب نصرہ سے ہے. ینصرو سے ٹیچر ٹھیک ہو گیا. یخرجو. اور ٹیچر فعل بالفاعل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹیچر آگے بالکل. بھی جی ٹیچر آگے بھی بتا دوں؟ جی آپ مکمل کرو، میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ مکمل کرو. جی ٹیچر آگے حرف جار ہے من. چلیں ٹیچر میں لکھ رہی بینا. ہوں. یخرجو فعل مضارع. سارے جی کون سا فعل مضارع ہے؟ کس کی باری ابھی تک نہیں آئی؟ جی میری نہیں آئی. مضارع معروف. بالکل ٹھیک ہے. مضارع معروف ہے. روٹ ورڈ بتاؤ. خا را جیم باب کون سا ہے؟ باب النصرہ. بالکل ٹھیک ہے، باب ناصرہ. اور اس کا صیغہ کیا ہے؟ فعل بالفاعل ہے یا خالی ہے؟ فعل بالفاعل ہے. ہوا کی ضمیر ہے اس میں. فعل بال ہوا فاعل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اب ہم اس کو گرامیٹک انالیسس صیغہ کیا کہیں گے؟ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور فعل کے بعد مفعول کیا موجود ہے اس کے اندر؟ مفعول اس من جو ہے فاعل یہ موجود ہے. حرف جر ہے من اور اس کے بعد مجرور اسم آتا ہے. مجرور اسم. اب مجرور اسم ہم اس میں کیا لیں گے؟ بینی جو ہے
یہ کیا ہے؟ اسم ہے. جی مضاف ہے. ظرف مکان ہے. ویسے کیا مضاف حرف جر کے بعد تو لازمی مجرور اسم نے آنا ہے نا، تو کیا یہ مجرور اسم ہے؟ اسم ہے. پہلے تو یہ بتاؤ کہ اسم ہے. جی ٹیچر یہ اس میں ظرف ہے. بالکل. بینی جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں وہ نہیں لگ رہے ہوتے اسم، لیکن وہ اسم ہوتے ہیں. یعنی کہ اسم کیا آپ نے نام بولا؟ ٹیچر اسم ظرف ہے. بالکل. اسم ظرف. اسم ظرف کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ایکشن کرنے کی جگہ یعنی کہ اور وقت مقام بتائیں. یا وقت بیان کرے. اب جگہ جو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، آپ کے اوپر، آپ کے نیچے، آپ کے رائٹ، آپ کے لیفٹ. یہ بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں کوئی ایکشن ہوا ہو. تو یہ تمام الفاظ سامنے، پیچھے، آگے، پیچھے، رائٹ، لیفٹ، اوپر، نیچے، درمیان. میں کہتی ہوں آپ کدھر بیٹھی ہوئی تھی تو آپ کہو گے میں بچوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی. تو بیٹھنے کا جو آپ نے کام کیا اس کی جگہ کیا تھی؟ درمیان. تو یہ بھی تمام یہ الفاظ اسم کہلاتے ہیں. ایکشن کرنے کے جو وقت ہوتا ہے وہ بھی اسم ظرف ہے. ایک مکان کہلاتا ہے، مکان یعنی کہ جگہ، اور ایک اسم ظرف زمانے سے. یہ جی دونوں ٹیچر بھی زمان. اسم الفاظ ہیں. تو یہ بینا جو ہے، بینی، یہ بھی اسم ہے، اور آپ نے دیکھا یہ جر کے ساتھ لکھی ہوئی ہے بینی. تو یہ مجرور اسم ہے. تو یہ مکان ہوگا کہ زمان ہوگا؟ مکان ہوگا. مکان. اسم درمیان. ظرف مکان جو کہ مجرور اسم ہے، اور جار مجرور مل کے کیا بنیں گے؟ متعلق. متعلق سے. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن اب ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے یہ تو بینی، من نے بینی کر دیا، لیکن من حرف جارہ صرف ایک اسم کو زیر دیتا ہے. تو اس سلبی و ترائبی، یہ کیا دونوں بن رہے ہیں؟ یہ مرکب عطفی بن رہے ہیں کیونکہ درمیان میں واو آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو پھر ان کو آپس میں لنک کیسے کریں گے؟ ٹیچر میں بتاؤں. ترجمہ کیا ہے؟ وہ نکلتا ہے، یعنی کہ جو پچھلے جملے میں اچھل کے پانی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو یخرجو وہ نکلتا ہے من، کس سے؟ درمیان سے. کس کے درمیان سے؟ پیٹھ یہ اور پیٹھ اور سینے سینے. کے درمیان سے. تو انٹرسٹنگ بات ہے کہ جن دو الفاظ کے بیچ میں واو آ گیا، وہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اینڈ سے بیکورڈ آتے ہیں، تو اب کیا بنا؟ اس سلبی. یہ کیا بنے گا؟ واو کے رائٹ اور لیفٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ معطوف فعل ہے. بالکل. یہ بنا معطوف علیہ. پھر حرف عطف، پھر معطوف. پھر آ گیا واو حرف عطف، اور پھر آ گیا الترائبی. یہ کیا کہلائے گا؟ مرکب عطفی بنا، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو بینا اور نہیں، میں تحتہ نے وغیرہ ہے الترابی پوچھا، یہ کیا کہلائے گا؟ اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. معطوف. معطوف بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بنا معطوف، اور یہ مل کے بن گئے مرکب عطفی. اب مرکب عطفی بنے گا کیا؟ اس بینی لیے کہ کا. پہلے بینا ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے. جی، یہ جو اسم ہوتے ہیں جو کہ ظرف مقام ہے، ظرف مکان بینا،
بینی یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، اور مضاف کے بعد جو مرکب عطفی ہے وہ بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ اور پھر یہ پورا مرکب اضافی من کی وجہ سے مجرور اسم بن جائے گا۔ بالکل زبردست ہو گیا۔ مضاف الیہ، اور یہ بن گیا مرکب اضافی، اب مرکب مرکب اضافی اضافی بن بن کے کے مرکب اب یہ مرکب اضافی جو ہے من کے ساتھ مرکب جاری بن کے متعلق بالکل فعل بنے گا۔ بالکل یہ اب متعلق کہلائے گا فعل مجرور اسم من کا، من اور پھر یہ متعلق فعل بنے گا جاری، یخرجو کا۔ بالکل، اور یہ پورا کا پورا مرکب پورا جملہ جاری فعلیہ متعلق صرف بن کے نمبر 2 ما جی اب کیا بنے گا؟ یخرجو فعل بالفاعل کا متعلق فعل بن جائے گا، متعلق فعل۔ اب ہمارے پاس فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا۔ جملہ اور فعلیہ کی یہ کون پورا سی جملہ قسم ہے؟ فعلیہ، جی یہ بن پورا جائے گی۔ جملہ فعلیہ جو ہے نا، وہ پچھلا والا جو مائن کی ایک صفت بتائی تھی نا دافکن کہ وہ اچھلتا ہوا ہے، اور یہ دوسری صفت بتائی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اس کا ترجمہ پہلے ہم دیکھیں، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ بالکل، پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ اب آپ نے یہ چیز غور کی کہ ہم جب کسی بھی مرکب کا ترجمہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اینڈ سے بیکورڈ آتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے یخ رجوع کا ترجمہ کیا، وہ نکلتا ہے، پھر ہم نے کیا اینڈ سے، اب ہم نے پیچھے آنا ہے تو ہم کہیں گے پیٹھ اور سینے، یہ ترجمہ کیا۔ اب بینہ کا ترجمہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے کہ دو اسم کے درمیان میں کا کی کے کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو ہم نے کیا کہا؟ پیٹھ اور سینے کے درمیان، اور پھر سے کا ترجمہ ہوگا من کا، سے۔ تو ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سمجھ آیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم نے کہا کہ یہ پورا جملہ اسمیہ فعلیہ، جملہ فعلیہ پانی مائن مائن کی صفت نمبر 2 بنا، پہلی بالکل، صفت تھی دافکن کی صفت نہیں کہنا، 2، صفت 2۔ صفت 2 بن گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے؟ بہت ویسے آسان ہے، کسی کو کوئی اللہ کا کنفیوژن شکر۔ لگی ہے اس میں؟ نہیں میم، نہیں الحمدللہ کلیئر ہے۔ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے، آپ سارے بچے اس کو کر پاتے ہو۔ عظمیٰ اطہر آپ رہ گئے، میں نے آپ سے کچھ نہیں پوچھا، آپ شاید نہیں کیا آپ نے کچھ، اور کوئی بچہ رہ گیا جس سے بات نہیں کی میں نے؟ جی مس،